ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے شروع کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ آج ہماری سورۃ المائدہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، تمہاری آپس کی گواہی جب کبھی تمہیں موت آ جائے اس وقت وصیت کرتے ہوئے ہے دو، یعنی دو لوگوں کی گواہی وصیت کے لیے ہوگی. ذوا عدل منکم، جو تم میں سے معتبر شخص ہوں، جن پر اعتبار کیا جاتا ہو. دو ایسے اشخاص اگر تمہیں موت آ جائے تو وصیت کرتے وقت ان کو گواہ کر لو. او اخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اور اگر تم سفر میں ہو، اور ظاہر ہے کہ سفر میں ضروری نہیں کہ کوئی مسلمان گواہ مل جائے، تو تم میں سے جو غیر ہیں ان میں سے دو لوگوں کو گواہ کر لو. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، جب کبھی تمہیں سفر کے دوران موت کی آزمائش آ جائے. اب یہ اس صورت میں ہے کہ پرانے زمانے میں بھی لوگ اور آج بھی لوگ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تو بعض اوقات انسان پر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. اب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہے اور سارا مال و متاع اس کے پاس پردیس میں موجود ہے. اب اس مال کو اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا، جن لوگوں میں ورثہ تقسیم ہونا ہے ورثہ، اب یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب دو گواہ کر لیے جائیں کہ جو اس امانت کو وہاں تک پہنچائیں. آج کل ذرا آسانی ہو گئی ہے کہ بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہوتے ہیں اور دونوں طرف لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی کسٹڈی میں کہ جو کسی کے حوالے کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر زیورات کی شکل میں یا اور ڈاکومنٹس کی شکل میں، زمین وغیرہ کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں. تو جب تمہیں سفر میں موت آنے لگے تو تم دو لوگوں کو گواہ کر لیا کرو، اپنوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، قریبی لوگوں میں سے، اور اگر وہ نہ ملیں تو پھر غیروں میں سے بھی دو لوگوں کو گواہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ مال جو ہے وہ امانت داری کے ساتھ پچھلے رشتہ داروں تک پہنچا دیں. اب ان رشتہ داروں میں کیسے مال تقسیم ہونا ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ، 11 اور 12 دو آیات کے اندر تمام وراثت کے قوانین ڈیٹیل کے ساتھ آ چکے ہیں اور کافی لمبی آیات ہیں، اور انہی پر میں نے ان ڈیٹیل گفتگو بھی کی ہے جو مسئلہ نمبر 22 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر تقریباً 66 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وراثت کسے کہتے ہیں، ہبہ کسے کہتے ہیں، وصیت کسے کہتے ہیں. یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جو اس کانٹیکسٹ میں استعمال کی جاتی ہیں، تو یہاں ڈیٹیل نہیں کہ اس کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جائے. بہرحال یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں تک مال پہنچانے کے لیے دو عادل لوگوں کو گواہ کر لیا جائے. اب ان کو گواہ کر لیا، اس کے بعد کیا ہو
تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان دونوں گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد روک لو. یعنی مسلمان ہوں گے تو ظاہر ہے نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ان کو روک لیا جائے تاکہ وہاں پر ان سے حلف لیا جائے. جس طرح آج کل بھی ہمارے جب کبھی کوئی مسائل مسلمانوں کے درمیان درپیش ہوتے ہیں تو عموماً مسجدوں کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات قرآن پاک پہ بھی حلف لیا جاتا ہے. تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. اگر حلف لینے والے کو یہ یقین ہو کہ یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بولے گا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی قرآن پاک کی توہین نہیں بلکہ عزت ہی ہے. تو نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، تو وہ پھر اللہ کی قسم کھائیں وہاں پر. اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ کوئی خیانت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ جو وصیت کرنے والے کے مخالف ہو، یا وصیت کرنے والے نے زیادہ مال ان کے حوالے کیا تھا، کچھ انہوں نے دبا لیا اور باقی یہ دے رہے ہیں، تو اس صورت میں ان سے قسم اٹھوا لو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو. اور وہ قسم کے الفاظ، حلف کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی آگے. لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ یہ قسم کھائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس حلف کے عوض کسی سے کوئی بھی معاوضہ قبول نہیں کریں گے اور نہ کسی کی رشتہ داری کا رعایت کریں گے. یعنی ہم کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سٹیٹمنٹ بدلنی پڑ رہی ہو کسی کو فیور دینے کے لیے، بلکہ حق بات کریں گے. ولا نکتم الشہادہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت کو، شہادت اللہ، اللہ کی شہادت کو. انا اذا لمن الآثمین، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگار شمار کر لیے جائیں. تو ان الفاظ کے ساتھ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد قسم اٹھائیں گے کہ ہم نہ تو کوئی مال ہم نے کسی کا ہڑپ کیا، نہ کسی رشتہ دار کو کوئی فیور دے رہے ہیں. اگر ہم اس طرح کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور شہادت چھپا رہے ہیں تو اللہ کے حضور ہم گناہگار لکھے جائیں. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اور پھر اگر بعد میں کچھ یوں اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے کوئی حق بات جو ہے وہ چھپا لی ہے اور گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی رشتہ داروں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے پاس تو مال و متاع اس سے زیادہ تھا جو یہ کوٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں، کچھ مال انہوں نے بیچ میں سے ہڑپ کر لیا ہے. تو اب ان کے رشتہ داروں میں سے لوگ کھڑے ہوں جو یہ کانفیڈنس رکھتے ہوں کہ ہمارا جو مرنے والا شخص ہے اس کا مال اس سے زیادہ تھا جتنا یہ گواہ بتا رہے ہیں، کچھ انہوں نے دبا نہ لیا ہو. کیونکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں واقعہ بھی موجود ہے اسی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، وہ میں آخر میں بیان کروں گا. تو پھر اس کی قوم کے لوگ، یعنی جو میت ہے اس کی قوم کے لوگ، یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو پھر وہ دو آدمی ان رشتہ داروں میں سے کھڑے ہو جائیں کہ جنہیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارا حق مارا گیا ہے، ان دو گواہوں نے ہمارا حق مار لیا ہے، ان کے مقابلے پر یہ بھی قسم کھائیں. فیقسمان باللہ، تو یہ اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی گواہی سے کہ جنہوں نے ہمارے مرنے والے رشتہ دار کے حق میں ایسی گواہی دی ہے. وما اعتدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا. انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم یہ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کے حضور ہمیں بھی ظالموں میں لکھا جائے، گناہگاروں میں لکھا جائے. تو وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ قسم کھائیں گے. اسی طرح لیان کا معاملہ بھی سورۃ النور میں آ جائے گا کہ اگر کوئی کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور وہ اس کی بیوی ہے تو اس میں بھی لیان والے معاملات میں بھی قسم کا سلسلہ ہے، وہ وہاں پر آئے گا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے عرض کروں گا. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہھا، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کرے گواہی جیسا کہ چاہیے، یعنی سچی گواہی دیں. کس وجہ سے؟ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کو یہ ڈر لگ جائے کہ اگر ہم نے کوئی جھوٹی گواہی دی تو ہماری قسم کے بعد دوسرے لوگ اس کے مخالف قسم اٹھا لیں گے. جیسا کہ اس معاملے میں اوپر بتایا گیا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو تو رشتہ دار جو ہیں وہ قسم اٹھائیں تو پھر ان کی دی ہوئی گواہی جو ہے وہ باطل ہو جائے گی پہلوں کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واسمعوا، اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا.
مراد یہ کہ جو جان بوجھ کر گناہ کی روش اختیار کریں ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہ مطلب نہیں کہ جو گناہگار ہے اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. قرآن اور انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب ہی یہی ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دی جائے. لیکن جو لوگ جان بوجھ کر فسق اختیار کرتے ہیں اور حق بات کو ماننا نہیں چاہتے ان کے لیے پھر یہ معاملہ نہیں ہے. اور اس کو مثال سے سمجھیں کہ جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو آپ اس کو زبردستی اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی، وہ تو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں لے کر آئے اور امام ترمذی بھی لے کر آئے ابواب التفسیر چیپٹر میں. تو وہ صحابی سفر پر تھے اور سفر کے دوران شام وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے مکے سے یا مدینہ شریف سے. تو اس دوران ان کی موت کا وقت جب قریب آ گیا تو انہوں نے 2 عیسائیوں کو گواہ کر لیا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرے رشتہ داروں تک پہنچا دیا جائے. انہوں نے آ کر وہ مال ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا، لیکن اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ جو ہے وہ انہوں نے، جو کافی قیمتی تھا، اس پر سونے کے ورق وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، وہ انہوں نے بیچ کر ہڑپ کر لیا. بعد میں اس مرنے والے کے رشتہ داروں نے اس پیالے کو، جو وہ پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے رشتہ دار کا پیالہ تھا، وہ انہوں نے مکے میں بکتا ہوا دیکھ لیا. تو وہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا فیصلہ فرمایا. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں. پھر ان کے 2 رشتہ داروں نے آ کر قسم اٹھائی کہ یہ 2 لوگ جنہوں نے گواہی دی ہے کہ ہمارا رشتہ دار یہ مال چھوڑ کر مرا ہے، ان کی گواہی غلط ہے، اس میں یہ چاندی کا پیالہ بھی موجود تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاندی کے پیالے کی پلنٹی جو ہے وہ ان پر ڈالی جن لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ واقعہ بھی صحیح بخاری اور جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے جو وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے، اس مال کو کس طریق پر اس کے رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کتنا حصہ اس کے ماں باپ کو ملے، کتنا اس کی بیوی کو ملے، یا بیوی مر گئی یا اس کے شوہر کو یا اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، یہ پوری ڈیٹیل صرف 2 آیات کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر بیان ہوئی ہے. اور محدثین نے پورے باب باندھے ہیں کتاب الفرائض کے نام سے. کتاب الفرائض عربی میں کہیں گے، بہت پڑھیں گے. کتاب الفرائض کے نام سے صحیح بخاری میں بھی اور باقی احادیث کی کتابوں میں پورے چیپٹرز ہیں جس میں وراثت کے قوانین بتائے گئے ہیں. الحمدللہ میں نے یہ 66 منٹ کی گفتگو جو وراثت کے حوالے سے کی ہے، مسئلہ نمبر 22، اس میں ایک عام آدمی کس طریقے سے وراثت کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے. عموماً جب آپ یہ وراثت کے مسائل علماء کے پاس لے کر جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں پیور میتھمیٹکس انوالو ہوتی ہے، ریشو پروپورشن والی، نسبت اور تناسب والی. تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا جائے. پھر کتنے مولوی سر توڑ کے بیٹھتے ہیں، پھر کوئی سولوشن نکالتے ہیں، اور اکثر اوقات مجھے اس حوالے سے ای میلز اور فون بھی آتے رہتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ اسی لیے مسئلہ نمبر 22 66 منٹ کی گفتگو وراثت کے صحیح احکام و مسائل کے نام سے ریکارڈ کروا دی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کے کانٹیکسٹ میں. اور وہ الحمدللہ اتنی آسان گفتگو ہے کہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی جو میٹرک لیول کی میتھمیٹکس جانتا ہے اور اردو زبان جانتا ہے، اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ مختلف کیسز اگر اس کے سامنے رکھے جائیں تو کس طریقے سے وراثت کے قوانین جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. تو اس میں نے موٹے پوائنٹس بتا دیے ہیں اور پھر پریکٹیکلی 1-2 کیس بھی کنسیڈر کر کے بتایا کہ اب 1 لاکھ روپے اگر کوئی میت چھوڑ کر مری ہے تو وہ کس طریقے سے تقسیم ہوگی. لیکن اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اب جناب سورۃ المائدہ میں آخری 12 آیات آ رہی ہیں اور یہ آخری 2 رکوع سورۃ المائدہ کے کنکلوڈنگ 2 رکوع ہیں جن کا مرکزی ٹاپک ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ توحید بھی ڈیمیج نہ ہو انبیاء کرام علیہ السلام کو بنیاد بنا کر. اس حوالے سے یہ 12 آیات قرآن پاک میں اہم ترین موقع ہے
اور کرسچنز کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ان کے عقائد اور نظریات کا رد فرمانا شروع کیا سورہ آل عمران سے، سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ النساء، اب اس کی کنکلوژن آ رہی ہے سورۃ المائدہ میں، آخری 2 رکوع، آخری خطاب ہے یہ کرسچنز کے ساتھ، اور یہ بڑا رکت انگیز قرآن پاک کا مقام ہے۔ اور میں نے قرآن پاک کے تعارف میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ سورتوں کا آغاز اور اینڈ جو ہے یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ہوتا ہے، پورے پیشن کے ساتھ، کیونکہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن خطبات ہیں، اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب خطبے کی فارم میں ہے، ایک سورت پورا ایک خطبہ ہے، ایک پوری تقریر ہے جو ایک خاص ٹاپک کو لے کے چلتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر بیچ میں مختلف مثالیں آتی ہیں ادھر ادھر کی باتیں بات سمجھانے کے لیے، اور پھر جب کنکلوڈ کیا جاتا ہے تو اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے جس ٹاپک پہ وہ سورت نازل ہوئی ہوتی ہے۔ تو سورۃ المائدہ میں جہاں پر شریعت کے احکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئے، وہیں پر کرسچنز کو فائنل خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دعوت توبہ ہے، دعوت اصلاح ہے۔ اور یہ آیات بھائیوں رمضان المبارک میں ہی ہمیں توفیق ہوتی ہے سننے کی، جب پورا قرآن پاک کور کیا جاتا ہے، آگے پیچھے یہ آیات عموماً تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن رمضان شریف میں بھی جب تلاوت کی جاتی ہیں تو بھائیوں یہ آیات صرف مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے نازل نہیں ہوئی کہ وہ سن لیں، بلکہ یہ آیات ان کے ذریعے ہم نے دعوت کرسچنز تک پہنچانی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم ان آیات کے ترجمے کو اور ان کے فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کس انٹلیکچوئل لیول پہ جا کر سورۃ النساء میں اور سورۃ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے جو وسوسے ہیں ان کو سیٹل کیا، وہ ہم دیکھتے آئے ہیں۔ تو یہ 12 آیات 2 رکوع کنکلوڈنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یجمع اللہ الرسل، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، تو فرمائے گا اے رسولو بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا جب تم نے میری دعوت میرے بندوں تک پہنچائی، تو میرے بندوں نے کیا رسپانس دیا تمہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اکثریت نے تو انبیاء کا انکار کیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ 80 سے کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ پھر انہوں نے تڑپ کے اللہ کے حضور دعائے ضرر فرمائی اپنی امت کے لیے، وہ سورہ نوح کے اندر آتی ہے، پارہ نمبر 29 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے پر، رسولوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی، اور آخرت میں ابھی بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ تو اللہ قیامت والے دن رسولوں کو جمع فرما کر ان سے سوال کرے گا کہ اے میرے رسولوں بتاؤ جب تم نے دعوت دی تھی دنیا میں تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا، اللہ اکبر، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے علم میں کچھ بھی نہیں، علم میں نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے کو یہ بات پتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ ہمارے پیغمبر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن تکلیف سے گزرنا پڑا دعوت کا کام کرتے ہوئے، ہمارے بچے کو یہ بات پتہ ہے، اجمالی تو پتہ ہے، لیکن رسول کیا جواب دیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اے رب ہمیں کچھ علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے۔ یہ وہ کیوں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بہت جلال میں ہوگا، اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا نام القہار رکھا ہوا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اللہ واحد قہار کی۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اتنے جلال میں ہوگا تو اس وقت کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی سمیت رسولوں کے کہ اس بات کو کھول کر بیان کریں، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ ایک یہ اس کی تشریح بنتی ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنس اللہ کے سپرد کر دیں گے، اور دوسرا یہ کہ یا اللہ ہم سے کیا پوچھنا، سب کچھ تیرے علم میں تو ہے، ایک تشریح ہے۔
لیکن بہرحال اس کے اندر جو ادب کا پہلو نظر آتا ہے انبیاء کرام کا اپنے رب کے حضور، کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، سب کچھ تیرے علم میں. اور یہی ہوتا ہے جب ٹیچر غصے میں ہونا تو لائک اسٹوڈنٹ بھی بعض اوقات جواب نہیں دیتے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے. اور یہ قیامت والے دن معاملہ ہونا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے وہ جو جملہ بولا تھا کہ یہ 12 آیات توحید کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کرام کی حیثیت، ان کا منصب، ان کا سٹیٹس کیا ہے، اس کو بریف کرتی ہے کہ توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اور شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اللہ اکبر. اب قیامت والے دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کے حضور. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ تو حزب اللہ میں داخل ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور مقرب ہیں اور وجاہت والے ہیں. اس کے باوجود قیامت والے دن ان کی پیشی ہو رہی ہے، اور اس کا نقشہ سمجھ لیں آج کی زبان میں کہ اس کی ویڈیو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی دکھا دی ہے کہ قیامت والے دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اللہ کے حضور کن الفاظ کے ساتھ پیشی ہونے والی ہے. اب اس سے عام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ اکبر. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور وہ وقت یاد کرو جب قیامت والے دن عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی تھی دنیا میں اور تیری والدہ پر. اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری مدد فرمائی تھی روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کیا اور ان سے معجزات ظاہر ہوئے. اور یہی جو ہے الفاظ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے. دعائیہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے اعتراضات کا جواب نعتیہ اشعار کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر دیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں حسان ابن ثابت کے فضائل والے چیپٹر میں کہ انہوں نے دعا کی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے، یہی الفاظ حضرت حسان ابن ثابت کے لیے بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، میرے ان احسانات کو یاد کر جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کیے، اور تیری میں نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ تو دنیا میں گفتگو کیا کرتا تھا منگھوڑے میں بھی، ماں کی گود میں بھی، اور پکی عمر کو پہنچ کر بھی، بالغ ہو کر بھی، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہم سن چکے. سورہ مریم ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں یہ پکار اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. شیر خوار بچہ. اور یہاں میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کرسچنز کے پاس کوئی ایسی دلیل اپنی کتاب میں موجود نہیں، نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر، کہ وہ بتا سکیں کہ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر زنا کی ایلیگیشن لگی تھی، تہمت لگی تھی، تو انہوں نے اپنی یہ تہمت کس طرح دور کی تھی. یہ قرآن پاک اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ جب ان پر تہمت لگی تو انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ بچہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ بچہ کیسے بولے گا. تو بچہ جو ہے وہ پنگوڑے میں شیر خوار بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو یہ بہت بڑا احسان ان کی والدہ پر، ان سے ایلیگیشن بھی دور ہوا. تو یہ الحمدللہ قرآن پاک ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے صفائی بیان کرتا ہے. لہٰذا نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو گاسپل آف جان ہے اس کا باب نمبر 14، 15 اور 16 اس میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. آج بھی انجیل جو آپ
بائبل سوسائٹی کی شائع شدہ جو ہے لے لیں، اس میں موجود ہے گاسپل آف جان میں، یوحنا کی انجیل جو چیپٹر ہے اس میں باب نمبر 14، 15 اور 16، اس میں ڈیٹیل سے عیسیٰ علیہ السلام کا واعظ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے حواریوں، میں نے تم سے بہت کچھ ابھی کہنا ہے لیکن تم ابھی اس کے متحمل نہیں. جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی تو وہ تمہیں وہ تمام باتیں سکھائیں گی. میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئیں گی، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی. وہی نام کیا روشن کیا کہ ان پر اور ان کی والدہ پر جو الزامات لگائے گئے یہودیوں کی طرف سے، ان ایلیگیشنز کو اس قرآن پاک نے دور کیا. الحمدللہ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ یاد کر وہ وقت کہ جب میں نے تجھے کتاب بھی سکھائی تھی اور حکمت بھی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل. تورات جو ہے وہ کتاب تھی، شریعت تھی، اور انجیل حکمت. یہ قیامت والے دن کی گفتگو اسی طریقے سے چل رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب کہ تو میرے اذن کے ساتھ پرندے کی سی شکل بناتا تھا مٹی کے ذریعے، ایک ماڈل مٹی کا بناتا تھا. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور پھر تو اس میں پھونک مارا کرتا تھا تو وہ میرے اذن کے ساتھ پرندہ بن جایا کرتی تھی، وہ مورت. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور وہ وقت بھی یاد کر جب کہ تو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دیا کرتا تھا میرے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا میرے اذن کے ساتھ. اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہر معجزے کے ساتھ الگ الگ آ رہا ہے بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي. حالانکہ ایک دفعہ بھی کافی تھا، لیکن یہ ایک دفعہ بھی مس ہو جاتا نا تو ہمارے جو آج کے اہل بدعت ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کام وہ خود کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا کہ ایک ایک معجزے پر بِإِذْنِي بِإِذْنِي کی مہر لگائی کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کرنے والے تھے. اور یہ سورۃ الانعام اگلی جو سورت ہے اس کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ معجزات اپنی مرضی سے دکھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے دکھاتے ہیں. تو یہ سارے معجزات گنوائے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے کہ میرے اذن سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے روک لیا تھا بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے ہاتھوں کو جب وہ تیری طرف بڑھنے لگے، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی یہودیوں میں سے، انہوں نے کیا کہا، ان هذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے. حالانکہ یہ ان کی ہٹ درمی تھی. جادو سے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا بھائیو. آج تک دنیا میں کوئی جادو ایسا نہیں ہے کہ جو مادر ذات کوڑی کو جس کے آنکھ میں ڈھیلے بھی نہ ہو اس میں مٹی رکھ کر دعا کرے اور وہ بینائی اس کی واپس آ جائے. امپوسیبل ہے. یہ جادو کی ڈومین سے ہی باہر ہے. بلکہ فزیکل فینومینا آف نیچر جتنی مرضی ترقی کر جائیں آج سائنٹیفک فیلڈ کے لوگ، ان فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ نہیں سکتے. ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ آج میڈیکل سائنس کس ترقی پر پہنچ چکی ہے. اس کو بھی اگر یہ بات بتائی جائے نا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مردے کو زندہ کر لے، تو وہ کہیں گے یہ امپاسبل ہے. تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے اگینسٹ کام ہو جانا یہ معجزے کے سوا کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام معجزات دے کر انہوں نے کہا یہ جادو ہے. اگر جادو تھا تو لاتے کوئی اور جادو کر کے بتاتا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی انہوں نے کہا کہ جادو ہے. جب وہ رسیاں سانپ نظر آتی تھی وہ جادو آنکھوں پر کر دیتے تھے، وہ فزیکلی سانپ نہیں بنتی تھی رسیاں. یہ عقیدہ ہی بالکل غلط ہے. قرآن پاک میں واضح الفاظ موجود ہے کہ وہ لوگوں کو رسیاں سانپ نظر آتی تھی. کیوں؟ سورۃ الحج کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری زمین و آسمان کی مخلوقات، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے، جن کو لوگوں نے معبود ٹھہرا لیا ہے، یہ لوگ اور جو ان کی پرستش کرنے والے لوگ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. تو جادوگر کیسے سانپ بنا سکتے تھے؟ وہ جادو کرتے تھے آنکھوں پر کہ وہ نظر آتی تھی، وہ رسیاں جو ہے وہ سانپ نظر آتی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے تو فزیکلی پھر وہ معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہ انہوں نے
اپنے اس ڈنڈے کو عصا کو پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا. تو یہ بہت بڑا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جس کو توڑا گیا. یعنی ایک سمجھ لیں کہ پلانٹ کنگڈم جو ہے اینیمل کنگڈم میں بدل گئی. لکڑی کا سانپ کی شکل میں آ جانا بہت بڑا معجزہ. لیکن نہ ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. اور وہ وقت بھی یاد کرو اے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں ہم نے تیرے ماننے والوں کے دل میں یہ وحی ڈال دی تھی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ تیرے ساتھ جو حواری بھی دنیا میں لگے تھے اے عیسیٰ بن مریم، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں تھا. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئے تھے. ایمان لائے وہ مجھ پر اور میرے رسول پہ. اور انہوں نے کہا قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون. اور پھر وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے اور گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں. اب یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلم تھے. اور مسلم کیا کہتے ہیں؟ مسلم اس کو کہتے ہیں جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دے، اپنی مرضی نہ چلائے ہو، اور اس کے عوض قیامت والے دن اللہ سے امن و سلامتی کا حصول اس کو ممکن ہو. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. اللہ سے قیامت والے دن کا امن طلب کرنا اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد، یہ ہے مسلم. تو یہاں پر واضح آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی. فَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سورۃ الانعام میں چل کر آخری رکوع میں آ جائے گا، سب سے پہلا مسلم میں ہوں. تو ہر کلمہ گو اہل قبلہ کو اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹائٹل استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہی پریفریبل ہے. اچھا، اب جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو شیطان جو کہ فرقہ واریت میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، یہ مسلم کا مطلب مسلمان نہیں ہے. تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت رکھ دی کہ جس میں کوئی تعویل ہی ممکن نہیں، اور وہ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کہ جنہوں نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین، یہاں پھر اسم کے طور پر آیا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا. اب صفت نہیں، اس کی تعویل کی ممکن نہیں. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام انہوں نے مسلم رکھا، اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا ہے کہ تم مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. اللہ اکبر. اچھا، یہاں پر یہ ذکر آیا کہ حواریوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی، تو یہ بات سمجھ لیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث زبر کے ساتھ، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیا کرتا تھا، انبیاء کے علاوہ بھی. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ سیدنا عمر ہوتے، اگر ہوتا تو، وہ بھی نہیں ہے. اور میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری سے اس کی تشریح کی ہے. آج چونکہ یہ ٹاپک نہیں، ورنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. اس کانٹیکسٹ میں میرے 3 لیکچر ہیں، وہ میں یہاں پر حوالہ دے دیتا ہوں. پہلا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر 6 کے نام سے ہے، علم غیب اور کشف کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیونکہ اس سے پھر کشف کا عقیدہ بھی لوگ نکالتے ہیں کہ غیر نبی کو بھی وحی ہوتی ہے، وہ کشف کی فارم میں ہوتی ہے. تو وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 50 منٹ میں ایڈریس کیا ہے. اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 39 کے نام سے ہے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 55A، یہ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، جس میں علم لدنی کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کی اپروپریٹ سلوشن کیا ہے، اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور وہ وقت بھی یاد کرو. اب یہ وہی گفتگو چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو گفتگو فرما رہا ہے. اے عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کر کہ جب حواریوں نے تجھ سے کہا تھا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے،
هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جواب میں کیا کہا؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ کیوں؟ پیغمبر کو تو یہ بات پتہ ہوتی ہے، اور یہ مضمون چل کر سورہ الانعام کے اندر کھلے گا اور سورہ بنی اسرائیل میں، کہ جب بھی منہ مانگا معجزہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ظاہر کر دے اور اس کے بعد پھر ماننے والے انکار کریں تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں نے جو ان کے سمجھ لیں کہ جن کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اب ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے ایمان لانے کی دلیل کے طور پر معجزہ طلب کیا کہ پہاڑ جو ہے یہ اونٹنی جنے، تو اونٹنی پھر پہاڑ سے نکلی قوم سمود کے لیے، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ایمان تو غیب پر ہوتا ہے، اتنا بڑا واضح معجزہ مانگ رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا تھا، نرید ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا، وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنتی کھانے میں سے کھائیں جو اللہ کی طرف سے آئے اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم یہ بات جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، یعنی ایمان بالغیب میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دی جائیں، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہم گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں، اس پر گواہ ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک ٹیکنیکل نقطہ بھی بیان کر دوں، یہ بات تو ساری ہے مستقبل کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہونی ہے قیامت والے دن، لیکن اس میں سیغے جو ہیں وہ سارے ماضی کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا، یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ڈیفینیٹ بات کا ذکر کرتا ہے تو اس کو ماضی کے سیغے میں کرتا ہے، کہ جیسے ماضی کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ کام ہوا تھا، بالکل اس طریقے سے سمجھ لو کہ قیامت والے دن بھی یہ کام ہونا ہے ڈیفینیٹ۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، پاسٹ ٹینس کے سیغے میں ہے لیکن بات مستقبل کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اے اللہ میری امت نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ رسول نے شکایت کی کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے، اس کو ڈیفینیٹ سمجھو، جس طرح تمہیں یقین ہوتا ہے کہ ماضی میں ہوا ہوا واقعہ واقعی ہوا تھا۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم بات کریں کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، تو یہ ڈیفینیٹ بات ہے، کیونکہ آج سے یہ تقریباً سمجھ لیں 13 جو ہے وہ 10 اور 15 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ ماضی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت والے دن یہ سارے معاملات اگرچہ ہونے ہیں لیکن پاسٹ ٹینس کے سیغے میں ہے کہ سمجھ لو کہ ہو چکے۔ قال عیسی ابن مریم، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، عرض کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہم سب کے پالنے والے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن پاک میں جہاں ربنا کے ساتھ اللہم بھی آیا ہے، باقی پورے قرآن میں آپ کو دعائیں ملیں گی تو ربنا کے ساتھ ملیں گی۔ اور میں بڑا اس کو تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع قرآن میں بھی مل جائے، کیوں کہ قرآن پاک میں جو دعا ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دعا ربنا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اسلوب اختیار کیا، حالانکہ قرآن میں ربنا ہے تو اللہم کے الفاظ، تو یہ دلیل قرآن پاک سے مل گئی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ربنا کے ساتھ اللہم کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ واحد مقام ہے قرآن پاک میں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہم سب کے پالنے والے، اے ہمارے رب، اتار ہم پر کھانا من السماء،
آسمان سے تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، بار بار آنے والا دن قرار پائے، خوشی کا دن قرار پائے، ہمارے اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی، جو اگلے ہوں اور جو پچھلے، وآیتم منکا، اور یہ تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہو جائے گا، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا اللہ کے حضور کی۔ اب اس میں ایک لفظ آیا عید کا، اب اس پر بحث کی جائے تو بہت ٹائم چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس کو پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آسمان سے کھانا نازل ہو تو وہ عید کا دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اس سے بڑی عید ہے۔ لیکن ابھی یہ موقع نہیں کہ میں آج گفتگو کو اس طرف ڈائیورٹ کروں، اس پہ آلریڈی میں 2.25 گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 63 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں۔ اس میں میں نے عید کے لفظ کے اوپر ہر اعتبار سے افراد و تفریق سے بچتے ہوئے بحث کی ہے اور اپروپریٹ سلوشن اس کا پیش کیا ہے الحمدللہ۔ قال اللہ انی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کیا کہا، اسی بات کی طرف اشارہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی کہہ دی تھی۔ انی منزلها علیکم، بے شک میں ضرور اتار دوں گا تم پر، جو تم نے دعا کی یہ کھانا تو اتار دوں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد تم میں سے اگر کسی نے کفر کیا، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کسی نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جو میں نے پوری دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، اگر اس معجزے کے بعد بھی تم نے کوئی انکار کیا۔ اب اتنی بڑی دھمکی۔ اب اس کے بعد قرآن پاک بھی خاموش ہے، اور ہمارے پاس جو کرسچنز کی کتابیں ہیں وہ بھی خاموش ہیں کہ کیا یہ کھانا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اس بات کے اسلوب سے تو یہی لگتا ہے کہ کھانا نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ پھر اس عذاب کا بھی ذکر ہوتا کہ جو انکار کرنے کی، کیونکہ انکار تو کیا تھا یہودیوں نے، سوائے 12 بندوں کے سب لوگ منکر ہو گئے تھے۔ تو لگتا ایسا ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو، اپنے حواریوں کو پہلے کہا کہ اس طرح کا معجزہ ڈیمانڈ نہ کیا جائے ورنہ لوگوں کی ہلاکت ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔ اب یہ آخری رکوع ہے، 5 آیات۔ یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیشی کا، کنکلوڈ ہو رہی ہے گفتگو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ پورے جلال میں وہ پیشی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ عدالت میں جیسے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اس پیشی میں، کنکلوڈنگ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر پوجنا شروع کر دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور؟ لیکن میں نے وہی بات کی کہ توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ بیسیکلی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نونو، یہ وہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، قیامت والے دن کا منظر کھینچا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں یہ بات کرسچنز کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھ لو جن پر تمہارا تکیہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے زبردستی چھڑا لیں گے، ان کی بھی اللہ کے حضور پیشی ہونے والی ہے، تم تو کس باغ کی مولی ہو، یہ ان کو سنایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے۔ اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود مان لیا جائے، عبادت شروع کر دی جائے؟ اب یہاں پر دیکھ لیں وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، من دون اللہ کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے بھی استعمال ہوئے، لہذا یہ بعض اہل بدعت کی طرف سے یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، تو یہ بالکل ان کا اعتراض غلط ہے۔ قرآن پاک میں من دون اللہ سے مراد ہر وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لوگ کھڑے کر لیں، لیکن اس میں وہ ہستیاں مجرم نہیں، وہ حزب اللہ ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑی ہوں گی، خود نہیں لوگ ان کو کھڑا کریں گے،
پھر اللہ تعالیٰ ان کو من دون اللہ کی کیٹیگری میں ہی لے گا، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا اپنے زوم میں، ان انبیاء کا کوئی قصور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی من دون اللہ میں شمار کرتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بھی من دون اللہ فرمایا، فرشتوں کو بھی من دون اللہ فرمایا، اسی طریقے سے جنوں کو بھی من دون اللہ فرمایا، انبیاء کرام کو بھی من دون اللہ فرمایا، اور اولیاء کرام کو بھی من دون اللہ. ان 5 ہستیوں پر من دون اللہ کا لفظ قرآن پاک میں بولا گیا ہے. یہ کنٹراسٹ کے طور پر جب بھی اللہ کے مقابلے پر کوئی ہستی کھڑی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو من دون اللہ ہی کہتا ہے، اللہ کے سوا. اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے. اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کی حالت ہوگی؟ قال سبحانک، کہیں گے اللہ تو پاک ہے. کیا مطلب؟ غلطیوں سے پاک صرف تو ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسا دعویٰ کر بیٹھوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں. میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ابھی بھی دیکھیں اللہ کا روب ہے، ڈر ہے، کانفیڈنس انسان لوز کر جاتا ہے پھر، اور وہ نظر آ رہا ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تیرے علم میں تو ہوگی. اللہ اکبر. ایک طرف کہہ رہے میں نے کی نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ اگر میں نے کی ہے تو تیرے علم میں ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور اے اللہ میں نہیں جانتا تیرے جی میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے. مراد کیا؟ اگر میرے دل میں بھی کبھی ایسی کوئی خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے پوچھنا شروع کر دیں تو اللہ وہ بھی تیرے علم میں ہوگی. تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا تھا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. میں تیرے حکم کی حکم عدولی کیسے کر سکتا تھا؟ ما امرتنی بھی، جس کے ساتھ تو نے مجھے حکم دیا تھا وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. اللہ کو ماننا نہیں، خالی مانتے تو سارے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہیں اللہ کو، کرسچنز بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، اور جوز بھی، یہودی بھی مان رہے ہیں. سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوپر ایک ہی ڈیوائن سورس ہے. کوئی اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی اسے کیپٹل جی کے ساتھ گاڈ کہہ دیتا ہے، ہم اسے اللہ کہہ دیتے ہیں، فارسی میں اس کو خدا کہہ لیا جاتا ہے. الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی سائنٹسٹ جو ہے اس کو سپریم بینگ کہتے ہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہتے ہیں، نام کچھ بھی رکھ لیا جائے. اس کی عبادت کرنی، ماننا کافی نہیں ہے. عبادت کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور عبادت کی کیٹیگری میں جتنی چیزیں فال کرتی ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی جائیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 چیزیں ہیں جو ہر نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین، اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اور یہ غائب کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ظاہری اسباب میں تو اللہ نے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن جب سامنے کوئی ہستی موجود نہیں اور اس کو دعا کے لیے پکارا جا رہا ہے، وہ غائب میں پکارنا خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے. اس کو مثال سے سمجھ لیجئے. یہ بھائی سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، تو یہ گلاس میں پانی ڈال کے مجھے دیتے ہیں، ان کو ثواب بھی ہوگا اور میرا ان سے مدد مانگنا جائز ہے کیونکہ ظاہری اسباب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى جو سورۃ المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے. لیکن یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اجمیر شریف میں یا بغداد شریف میں، اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر ہیں، اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے. وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ چونکہ غائب میں پکارا گیا، شرک ہو جائے گا. اس سے بھی آگے سمجھ لیجئے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، اللہ نے لگائی. فرشتوں کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہوا. اب بارش اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے؟
اگر فرشتوں سے بارش مانگی کہ اللہ نے اذن ہی دیا ہوا ہے، خیر ہے اللہ نے تو ان کو اذن دیا ہے، تو یہ خالصتاً شرک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کبھی بھی دعا کرنے کی ہمیں تعلیم نہیں فرمائی، بلکہ صلاۃ الاستسقاء تعلیم فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے نماز پڑھایا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یا فرشتوں یہ میرا دروشی پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ فرشتوں سے نہ ہم کہہ کر خود درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ فرشتوں سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے کہنے پر پہنچا رہے ہیں، اس لیے ہم درود شریف میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اگر فرشتوں کو درود شریف کے کانٹیکس میں بھی پکارا جائے گا تو یہ غائب میں ان کو پکارا جا رہا ہے، ہماری ان سے کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ اور یہ دیکھ لیں نعتوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تعلیمات لوگوں میں پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس پہ میری ایک پوری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے، اور اس کا نام ہی بڑا انٹلیکچوئل رکھا ہے تاکہ شیطان کسی کو مجبور کر دے کہ وہ گفتگو دیکھ لے۔ اس کا ٹاپک توحید اور شرک نہیں رکھا، اس کا ٹاپک ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل تشیع یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا ہو سکتی ہے۔ اب اس بیچارے کو یہ بتانی ہے بات کہ یا علی مدد کا مطلب ہے حضرت علی سے دعا کرنا، یہ حضرت علی کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کی بھی گستاخی ہے۔ اب اس کو یہ بات کنوے کرنی ہے، وہ میں نے الحمدللہ انٹلیکچوئل لیول پہ گفتگو کی ہے، اور اسی پہ میرا ریسرچ پیپر بھی 8 صفحات میں مشتمل اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے، اس کا نام بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3۔ تو آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوگی۔ تو کہیں گے اے اللہ میں نے تو ان کو یہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو ڈیوینٹی کلیم ہی نہیں کیا، میں تو خود اس کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے میرے پروردگار میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر انہوں نے میری طرف کو غلط عقیدے منسوب کیے تو میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں، جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر گواہ تھا، ان کو میں یہی دعوت دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا، توفی کر دیا۔ اب یہ توفی کی بحث بڑی لمبی ہے، وہ آلریڈی میں 1 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام۔ پرٹیکولر قرآن پاک سے میں نے مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام کو جو اہل سنت کا منہج ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو جب تو نے مجھے توفا کر دیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا، میرے جانے کے بعد تو ہی ان پر گواہ ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ یعنی جو شخص دنیا سے چلا گیا اب دنیا کے حالات پر وہ گواہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جو یہ کہتا ہے بزرگ اج بھی سانو ویکھ رہے ہیں، وہ قبر وچ بیٹھ کے بھی سانو ویکھ رہے ہیں، وہ بزرگوں تو بڑے بزرگ، سب سے بڑے بزرگ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ جب تک میں دنیا میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان پر گواہ تھا، یہ سارے معاملات تو ہی دیکھ سکتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہے 5ویں آسمان کے اوپر، زندہ ہونے کے باوجود وہ بھی دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہے، اندازہ کریں۔ اور مزے کی بات سن لیجئے، یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ امام بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں یہی آیت کو ہیڈنگ کے طور پر لائے ہیں اور حدیث لے کر آئے جو صحیح مسلم میں ہے، اور یہ حدیث مسئلہ حاضر و ناظر کلیئر کر دے گی جو آپ پوچھ رہے تھے آج۔ ویسے علیحدہ سے میری گفتگو بھی 25 منٹ کی غالباً مسئلہ شروع کے مسائل میں سے مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اپلوڈ ہے، یا 7 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ حاضر و ناظر، یہ ایک آیت مسئلہ حاضر و ناظر کلیئر کر دے گی۔ امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ قیامت والے دن، صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی،
اور مجھے بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. کون؟ حضور کے صحابہ. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. یہ طویل خاص کے اعتبار سے صحابہ کے بارے میں یہ حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ اکبر. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. تو مجھے بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی. ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. ان کو مجھ سے دور کر دو. اور پھر حضور کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ میں بھی قیامت والے دن اپنے صحابہ کے ان صحابہ کے بارے میں جو میری وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے ان کے بارے میں. وہ کون لوگ تھے؟ جو منکرین زکات یا مسلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر کھڑے ہوئے. اس طرح کے منافقین جو لوگ تھے ان کے بارے میں پھر میں بھی یہی کہوں گا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اے اللہ جب تک میں اپنے صحابہ میں موجود تھا اس وقت میں ان پر گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ وہی شہید لفظ بھی آ گیا جس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر مطلب ہے. تو میں کہوں گا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اللہ اکبر. بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس ایشو کو میں نے کھول کر بیان کیا ہے 50 منٹ میں. ڈینجرس ترین گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 34 کے نام سے منافقت کی تعریف، منافق کی نشانیاں، منافقت کی وجوہات اور اس کا علاج. یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ کیسے کیسے ایمان والے لوگ بھی حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں جب آتی ہے تو سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں جو تابعی ہیں جو صحابی سے حدیث بیان کرتے ہیں. جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیری نبی کی وفات کے بعد تیرے دین سے الٹے قدم نہ پھرے. آمین. یہ وہ تابعی دعا کیا کرتے تھے. اور ہم لوگ کہتے ہیں اقبال کلمہ پڑھ لے جنت ہی جانا ہے. اور وہ لوگ ایمان لانے کے بعد اتنے بہترین دور میں پیدا ہونے کے بعد بھی ڈرتے رہتے تھے. اللہ اکبر. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بندے کے مرید ہو جاؤ تو وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کو نہ لے جائیں. اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی نہیں لے کے جائیں گے جنت میں، الٹا دھتکار دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی. جو حضور کی زندگی میں صحابہ تھے، حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، بعد میں مرتد ہو گئے. والعیاذ باللہ تعالی. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جب تو نے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر گواہ تھا. ان تعذبہم فانہم عبادک. اب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو اللہ تیرے بندے ہیں، تیری پکڑ سے تو بھاگ ہی نہیں سکتے. تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو دے، لیکن نبی ہے نا، دل میں نرم گوشہ بھی موجود ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہر چیز کے اوپر تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. لیکن یہ دعا قبول کوئی نہیں ہونی، وہ ساتھ ہی آ گیا. کیونکہ یہ تو امپاسبل ہے کہ مشرک کی توبہ قبول ہو جائے. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر، جس کا آپ سمجھ لیں ایپیکس اور کلائمیکس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے شرک کی حالت میں گیا. دنیا میں معاف کر دے گا، آخرت میں اس حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے توبہ نہیں کی تھی اپنے شرک سے، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، اگر چاہے گا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. والعیاذ باللہ تعالی. اور وہ آیت بھی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی سورۃ المائدہ کی 72 نمبر آیت تھی. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی مدد نہیں کر سکیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، وہ دعا اس نبی نے اس دنیا میں ہی اللہ سے مانگ لی، مقبول دعا تھی. لیکن میں نے اپنی مقبول دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے.
میں اس دعا کے ذریعے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پھر نرم دلی کی وجہ سے کہیں گے، اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اے عیسیٰ، آج تو دن وہ ہے جب سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، خالی نسبتوں سے کچھ نہیں ہونا۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اے اللہ سود خور ہیں، فراڈیے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، بدماش ہیں، کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوں تو اسی وقت لتر اسمان سے پڑے کہ نبی کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نبی کے ساتھ اپنی نسبت بیان کر رہے ہو اور یہ اپنے کام نہیں چھوڑتے، بلکہ کہتے ہو اے اللہ، یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے اسی طرح ہی قبول کر ہم تو نسبت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنے آپ کو کوئی نہیں سدھارنا۔ غلامی رسول میں موت بھی ہمیں قبول ہے، غلامی رسول میں سب کچھ قبول ہے، داڑھی قبول نہیں ہے کیونکہ بیوی منع کرتی ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قبول نہیں، اس کے لیے نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، آسان چیزیں قبول ہیں غلامی رسول میں۔ تو یہ وہ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچا عقیدہ ہی نفع دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہی کے لیے پھر ہوں گی جنتیں، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ خالدین کا بھی مطلب ہمیشہ، اور ابدا ہمیشہ ہمیشہ، فار ایور، جس کو آپ میتھمیٹکس کی لینگویج میں کہتے ہیں انفینٹی، انفائنائٹ لائف۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ لہٰذا یہ آیت ہر جنتی کے بارے میں فٹ ہے، لیکن دنیا میں ہم صرف صحابہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ ڈیفینیٹ ہے۔ ویسے تو ہم امام بخاری کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، ہمارا حسن ظن ہے کہ ایسا ہی ہے، جائز ہے، اور میں نے اس پہ کافی دفعہ بحث بھی کی ہے کہ جائز ہے۔ امام مسلم کے شاگرد نے جب صحیح مسلم روایت کی تو انہوں نے یہی کہا، قالا ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جائز ہے، لیکن ڈیفینیٹلی صحابہ کے ساتھ ہی ہے، یا وہ اہل علم جن کے علم کے اوپر اتفاق ہے۔ ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج کے دور کے تمام علماء اپنے بزرگوں کو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں۔ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ اعلان امام احمد بریلوی صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور المحند المفند کے آپ شروع میں مقدمے میں پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 1867 میں مدرسہ بنا ہے اور وہ رضی اللہ عنہم، تو وہ اپنے ان بزرگوں کو سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پر وہ تو اللہ کو پتا ہے، وہ تو میں نے پچھلی دفعہ کھول دیا سارا، مسئلہ نمبر 71A اور 71B، یہ گستاخانہ عبارتوں سے ریلیٹڈ۔ اچھا، اس کی ایک میں کلیریفیکیشن آج دے دوں یہاں پر تھوڑی سی، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ علماء عرب نے اس وقت احمد بریلوی صاحب کو حسام الحرمین میں اس صدی کا مجدد ڈکلیئر کر دیا، اور دیوبندی کہتے ہیں جی اس پہ علماء عرب نے المحنت پہ سائن کر کے اتنے علماء نے سائن کر دیے۔ یہ علماء عرب وہ ہیں جو صوفی تھے 1925 سے پہلے کے علماء عرب۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے المحنت میں یہ ساتھ لکھا کہ ہم محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خارجیوں کی ایک جماعت سمجھتے ہیں جو اسلام سے نکل چکی ہے۔ تو ان علماء عرب نے بھی کہا بالکل آپ کا یہ صحیح عقیدہ ہے، جبکہ آج کے جو علماء عرب ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کو مجدد کہتے ہیں۔ آپ ان سے جا کے چندے مانگتے ہیں، وہاں جا کے بتائیں المحنت میں ہم نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب خارجیوں کی ایک جماعت ہے، تو لتر مار کے وہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو یہ 1925 کے پہلے کے علماء عرب اور ہیں، 1925 کے بعد کے علماء عرب اور ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے مجھے میسج بھی آج دن کو کیا تھا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، یعنی جو شرک سے بچ کر قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو گیا، وہی اصل کامیابی پر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور یہ وہ کریٹیکل آیت ہے جب اللہ تعالیٰ بہت کریٹیکل گفتگو کرتا ہے، اس کا کنکلوژن اس بات کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، جو مرضی کرے وہ۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مراد کیا؟ پوری کائنات۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.